السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران مندر پہنچا تو کرشن راؤ پجاری رام سروپ کے کمرے میں موجود تھا۔ بوڑھا راجپوت کامران کے پریشان چہروں کو دیکھ کر مسکرایا۔ رائے نعیم الدین کے بیٹے نے ٹھاکر کی اس زہریلی مسکراہٹ کو محسوس کر لیا تھا، مگر وہ آنکھ بچا کر گزر جانا چاہتا تھا۔ کامران کو کچھ اس لیے بھی جلدی تھی کہ وہ دیوداسی شکنتلا کو انتہائی اذیت ناک فضا میں چھوڑ کر جنگل کی طرف گیا تھا، اس لیے اب اس کی خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح شکنتلا تک پہنچ جائے اور ایک شکستہ حال عورت کو غم کی اس نئی قید سے نجات دلائے۔ کیا بات ہے رائے زادہ، کرشن راؤ نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ آج کل جنگل میں تمہارا جی نہیں لگ رہا ہے؟ دن کے اجالے میں، دن کی روشنی میں اس طرح لوٹ آنا کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ بوڑھا راجپوت بڑے سرد لہجے میں طنز کر رہا تھا۔ کامران کے سینے میں آگ لگ گئی تھی، مگر اس نے بوڑھے ٹھاکر کے اس وار کو ہنس کر برداشت کیا۔ رات ماں کی یاد آ گئی تھی، اس لیے سو نہیں سکا۔ ابھی تمہیں کچھ دن اور ان یادوں کا زہر برداشت کرنا ہوگا، کرشن راؤ نے منافقانہ سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے ہی بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، قسمت تم پر مہربان ہے، ورنہ بہت سے لوگ اس ارمان میں مر گئے کہ انہیں سردار نرسنگا جیسے جنگجو کی صحبت میسر آ جائے۔ وہ بڑا ماہر شمشیر زن ہے، اس سے جو کچھ سیکھنا ہے جلد سیکھ لو۔ پارے کی طرح نرسنگا کے مزاج کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ سیکھ رہا ہوں ٹھاکر، کامران نے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ کرشن راؤ کی عیار نظروں نے کامران کے چہرے کے پیچھے چھپی ہوئی بیزاری کو محسوس کر لیا تھا۔ تمہاری ماں آج کل بہت پریشان رہتی ہے۔ کرشن راؤ نے زاویہ بدل کر کامران کو اذیت پہنچانے کی کوشش کی۔ کل ہی میں نے اپنے آدمیوں کو اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ٹھاکر، کیا تمہارے آدمیوں نے ماں سے میرے متعلق کچھ کہا تھا؟ کامران نے کرشن راؤ کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ ایک بچھڑے ہوئے بیٹے کی بے قراری ناقابل بیان تھی۔ کیا تو مجھے اس قدر احمق سمجھتا ہے؟ کرشن راؤ نے قدرے ناگوار لہجے میں کہا۔ اگر میرے آدمی تیرے حوالے سے بات کرتے تو وہ غم زدہ عورت ان سے الجھ جاتی اور پھر نیا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ پھر تم نے کس طرح ان کی خیریت دریافت کی تھی؟ کامران کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ میرے آدمیوں نے قریب سے جا کر اسے دیکھا تھا، کرشن راؤ نے مطمئن انداز میں کہا۔ وہ ٹھیک ہے، چلتی پھرتی ہے، کھاتی پیتی ہے، اسے کوئی بیماری لاحق نہیں۔ کرشن راؤ کے لہجے میں ایسی نشتریت پوشیدہ تھی کہ شجاع الدین کامران کے دل و جگر کٹ کر رہ گئے۔ ابھی وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ کرشن راؤ کی آواز دوبارہ ابھری۔ مگر میرے آدمی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ روتی بہت ہے۔ چند لمحوں کے لیے کامران کے سینے میں سانس گھٹ کر رہ گئی۔ اس نے پوری قوت سے کرشن راؤ کے جان لیوا وار کو برداشت کیا۔ اگر تجھے اپنی ماں کے آنسوؤں کو روکنا ہے تو جلد از جلد اپنے بازوؤں میں طاقت پیدا کر، کرشن راؤ نے ایک بار پھر تند و تیز لہجے میں کہا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور تو نے ابھی تک اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کیا ہے۔ کامران، ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھو۔ اگر تیرا بوڑھا ٹھاکر دنیا سے اٹھ گیا تو پھر تجھے یہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کامران نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کامران کے جاتے ہی کرشن راؤ کے چہرے پر شیطانی خباثت کے بادل برسنے لگے۔ اس نے پجاری رام سروپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ سردار نرسنگا نے مجھے اطلاع دی ہے کہ یہ اچھوت زادہ ابھی تک قتل و غارت کے کھیل میں شریک نہیں ہو سکا ہے۔ اعلیٰ نسل کے ہندو برہمن اور راجپوت ابھی تک مسلمانوں کو اچھوت کہہ کر پکارتے تھے۔ کرشن راؤ نے بھی تنہائی پاتے ہی، علیحدگی پاتے ہی اپنے دل کا تمام زہر ہونٹوں سے ٹپکا دیا تھا۔ وہ یہاں اس طرح زندگی بسر کر رہا ہے جیسے کسی مملکت کا حکمراں ہو۔ اگر ٹھاکر، اس نے آپ کی بات نہیں مانی،
पुजारी राम स्वरूप ने सर्द लहजे में सवाल किया। उसी दिन उसका किस्सा पाक हो जाएगा। गुस्से से बूढ़े राजपूत का जिस्म कांपने लगा था। क्या ये दौलत उसके बाप ने छोड़ी है जो बेदरेग खर्च की जा रही है? पुजारी, तू तो जानता है कि तेरा ठाकर कभी घाटे का सौदा नहीं करता, कभी खसारे का सौदा नहीं करता। राम स्वरूप ने इताअत के अंदाज में सर झुका दिया। वो यहां से उस वक्त तक बाहर नहीं जा सकता जब तक दो चार इंसानों को कत्ल न कर दे। कृष्ण राव के बदन का लर्जा कुछ और बढ़ गया था। 2-4 दिन का लड़का नरसिंगा जैसे जहादीदा शख्स को बेवकूफ बना रहा है। राम स्वरूप, ये बात मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है। मैं इस सूरत हाल को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच कहा ठाकर। राम स्वरूप का लहजा गुलामाना था। इस अछूत की वजह से हमारी इबादत गाह भी नापाक हो रही है। पुजारी ने नए अंदाज से जहर उगला। हाँ राम स्वरूप, मैं खूब जानता हूँ। शिद्दत गजब से कृष्ण राव की आवाज कांप रही थी। बस कुछ दिन और इंतजार कर ले, अनकरीब मैं इस गिलाजत को साफ कर दूंगा। शुजाउद्दीन कामरान अपने कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर दराज हो गया। वो शदीद थकन के बाइस सो जाना चाहता था, मगर अचानक उसे शकुंतला की बेकरारियों का ख्याल आ गया। कामरान तेजी से उठा और अपने कमरे से निकलकर देवदास के कमरे की तरफ बढ़ गया। फिर उसने बाहर ठहरकर दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कामरान के हाथों को दोबारा जुम्बुश हुई। इस मर्तबा दस्तक की आवाज तेज थी। शकुंतला जो अपने कमरे के एक गोशे में बैठी कामरान के लिए दुआएं कर रही थी, इस नावक्त मुदाखलत पर बरहम हो गई। उसने सोचा कि शायद बड़े पुजारी ने तलब किया होगा। इस ख्याल के आते ही वो अपनी जगह से उठी और बड़ी नागवारी के आलम में अपने बहते हुए आंसुओं को खुश करती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। फिर जब उसने कवाड़ खोले तो कामरान को देखकर चीख उठी। रायजादा तुम? कामरान ने उसे खामोश रहने का इशारा करते हुए अपने होंठों पर उंगली रख दी। शकुंतला की आंखें सुर्ख हो रही थी। शायद वो भी रात भर नहीं सोई थी। देवदास की यह हालत देखकर कामरान का दिल तड़प उठा। हाँ शकुंतला, मैं बाआफियत वापस आ गया हूँ। अभी शाम होने में बहुत देर थी, इसलिए तुम्हें मुत्तले करने चला आया। मुझसे तुम्हारा ये इज़्तिराब देखा नहीं जाता। तुम अपने आंसू खुश्क कर डालो। तूफान गुजर गया। शकुंतला ने बैक वक्त गम और खुशी की कैफियत से दो चार होते हुए दरवाजे से सर टेक दिया। अब कोई दूसरा तूफान तो नहीं आएगा। शकुंतला की आवाज भी आंसुओं के असर से भीग गई थी। दूसरे तूफान के खौफ से खुशी के इन लम्हों को अपने आप पर क्यों हराम कर दें? कामरान ने कहा, अपने आप पर काबू रखो। ठाकर कृष्ण राव पुजारी राम स्वरूप के कमरे में मौजूद है। वो तुम्हारी ये हालत देखकर किसी शुबह का शिकार भी हो सकता है। बस अब मैं जा रहा हूं। ये कहकर कामरान पलट आया। उसने शकुंतला की मध्यम सी आवाज सुनी। रायजादा, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। रात के पिछले पहर देवदासी कामरान के कमरे में दोबारा दाखिल हुई। कामरान उसे तमाम वाक़यात सुनाता रहा। इस दौरान शकुंतला खामोश बैठी रही। उसकी खूबसूरत पेशानी पर लकीरें उभर उभर कर आती रहीं। फिर जब कामरान चुप हो गया तो उसने थके हुए लहजे में कहा, नरसिंगा कुछ भी कहे वो एतबार के काबिल नहीं। कज़्ज़ाक़ों का वादा ही क्या, जुल्म उनका मजहब, तशद्दुद उनका मसलक, रहजनी उनका पेशा, कत्ल उनकी रस्में, बदअहदी उनका रिवाज। कुछ भी सही, मगर इस वाक़या के बाद नरसिंगा के रवैये में बड़ी तब्दीली आई है। कामरान ने जवाबन कहा, मैं उसे अपना दोस्त नहीं समझता, लेकिन हालात के इस मक्तल में नरसिंगा की आर्जी रफाकत भी ज़रूरी है। अगर मैं सरदार नरसिंगा के वजूद को यकसर नज़रअंदाज कर दूं तो फिर कृष्ण राव मेरे जिस्म के साथ रूह तक को जकड़ लेगा। ये कहकर कामरान ने शकुंतला को कृष्ण राव से मुलाकात का हाल भी सुना दिया। देवदासी घबरा गई। उसने कुछ कहना चाहा, मगर फौरन ही अपने होंठों को चबाने लगी, जैसे कोई बात कहते कहते जबरन खामोश हो गई हो। कामरान ने शकुंतला की इस कैफियत को
محسوس کر لیا۔ دیوداس کے چہرے پر شدید ذہنی کشمکش کا رنگ نمایاں تھا۔ تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کامران نے شکنتلا کا جھکا ہوا سر دیکھ کر کہا۔ نہیں، دیوداس کا جواب مختصر تھا، مگر وہ اپنی آواز کی تھر تھراہٹ کو پوشیدہ رکھنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ تم کسی مصلحت یا الجھن کا شکار ہو دیوداسی، کامران نے کہا۔ تم اپنی زبان سے دیوداس کیوں کہتے ہو؟ شکنتلا نے بات کا رخ موڑنے کے لیے کہا۔ دیوداسی تو بہت پہلے مر چکی تھی۔ کل رات میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا۔ پھر میرے ماضی کا وہ حوالہ کیوں؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیوداس ایک خوبصورت لفظ ہے، اس سے عورت کا احترام ظاہر ہوتا ہے، کامران نے سادگی سے کہا۔ دیوداسی، یکا یک شکنتلا کے ہونٹ جل اٹھے۔ پہلے چہرہ سرخ ہوا اور پھر مسخ نظر آنے لگا۔ کامران، تم نے اس خوبصورت لفظ کا گھناؤنا پس منظر نہیں دیکھا۔ ہندو مذہب میں عورت کا احترام؟ ذرا ان ہنگاموں سے نجات مل جائے، پھر تمہیں اس لفظ کا مفہوم بتاؤں گی۔ شکنتلا کی آنکھوں سے چنگاریاں برسنے لگی تھیں۔ کامران نے بگڑی ہوئی صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ یہ فضول بحث ناحق درمیان میں آ گئے۔ تم مجھے وہ بات بتاؤ جو تمہاری زبان تک آتے آتے دم توڑ دیتی ہے۔ کچھ نہیں ٹھاکر، کچھ نہیں۔ شکنتلا کے چہرے پر خوف کے سائے لرزنے لگے۔ پھر ناگہاں وہ رونے لگی۔ شکنتلا کی مجبوری ناقابل بیان تھی۔ تم مجھے اب بھی غیر سمجھتی ہو؟ کامران کے ہونٹوں پر حرف شکایت ابھر آیا۔ خدا کے لیے میری مجبوریوں سے میرے جذبات کا اندازہ نہ کرو۔ شکنتلا کے اشکوں کی روانی تیز ہو گئی۔ میں زیادہ دن کا مہمان نہیں ہوں شکنتلا۔ کامران بھی اداس ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں تم سے بچھڑ جاؤں، اپنے دل کا ایک ایک بوجھ اتار دو، پھر نہ کوئی سننے والا ہوگا اور نہ کوئی دامن آگے بڑھانے والا۔ مندر کی یہ سنگلاخ زمین تمہارے آنسوؤں کو جذب نہیں کر سکے گی۔ مت کرو بچھڑنے کی باتیں، مت کرو جدائی کی باتیں۔ شکنتلا کے چہرے پر نیا رنگ آ گیا۔ کوئی کسی سے ملا ہی کب ہے جو بچھڑ جائے گا؟ یہ بھی بہت ہے شکنتلا، اس ایک لمحے کی بھی قدر کرو، قدر کرو اس لمحے کی۔ کامران نے دیوداس کے دل پر رنج و الم کے چھائے ہوئے غبار کو دھونے کی کوشش کی۔ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میری باتیں سن کر تم اپنے دشمنوں سے الجھ نہیں پاؤ گے تو پھر میں ایک راز فاش کر دوں گی، شکنتلا نے جواباً کہا۔ تمہارا یہ خوف میرا قاتل بھی ہو سکتا ہے۔ کامران کے ایک ایک لفظ میں شکایتوں کا طوفان چھپا ہوا تھا۔ تمہاری یہ محتاط محبت مجھے کسی نئے حادثے سے بھی دوچار کر سکتی ہے۔ جب زندگی کے ہر موڑ پر ایک نیا محاذ جنگ کھل جائے تو پھر مصلحت اور رازداری کچھ کام نہیں آتی۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے عقیدے کے مطابق موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ وقت سے پہلے اپنی موت کو قبول کر لینا حماقت بھی ہے اور بزدلی بھی۔ تمہیں یقین آ جانا چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو بڑی حد تک بدل ڈالا ہے۔ کوئی شرمناک مشورہ قبول نہیں کروں گا اور اصولوں پر کسی قسم کی سودے بازی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو چاہو کہہ ڈالو، پورے تحمل سے سنوں گا اور اس پر عمل بھی کروں گا کہ آخر تم میری اپنی ہو۔ ایسی خوفناک اور تاریک فضا کے درمیان بھی شکنتلا کی آنکھوں میں امیدوں کے چراغ جل اٹھے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ کہنے لگی، کرشن راؤ تمہاری ماں سے اپنی بے عزتی کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ انجام کار ایک بھیانک راز دل کی گہرائیوں سے نکل کر شکنتلا کے ہونٹوں تک آ گیا، اور پھر اس نے بوڑھے ٹھاکر کے منصوبے کی ساری تفصیلات کامران کو منتقل کر دیں۔ شکنتلا کا خیال تھا کہ شجاع الدین کامران یہ خوفناک انکشاف سن کر بھڑک اٹھے گا، مگر وہ خلاف معمول خاموش بیٹھا رہا۔ پھر شکنتلا نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے۔ دیوداسی سہم گئی۔ اچانک کامران کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، حرکت ہوئی۔ مجھے کرشن راؤ کی خباثتوں کا اندازہ تھا، مگر میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ میرے ہتھیار سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی خواہش رکھتا ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے۔ شکنتلا نے جھجکتے ہوئے کہا، تم مارے گئے تو تمہاری ماں ساری عمر بیٹے کی موت کا ماتم کریں گی۔
قائم خان قتل ہو گیا تو حکومت تمہیں پھانسی پر چڑھا دے گی۔ اس طرح بھی کرشن راؤ کی جیت ہوگی، اور اگر قانون کے ہاتھوں سے بچ گئے تو ٹھاکر تمہیں مسلمان قوم کے خلاف اعلی کار بنائے گا۔ اپنے اور قائم خان کے مارے جانے کے امکانات کو میں نے نظر انداز نہیں کیا تھا، لیکن کرشن راؤ کے منصوبے کا یہ پہلو میری نظروں سے اوجھل تھا۔ اب کامران کے چہرے پر جذبوں کی آگ پوری طرح روشن ہو چکی تھی۔ رائے زادہ، تم اپنے عہد سے منحرف ہو رہے ہو، شکنتلا نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جذباتی روش اختیار نہیں کرو گے۔ نہیں شکنتلا، ابھی جذبوں کی آزمائش کا وقت نہیں آیا ہے۔ کامران کے الفاظ میں وہی تپش تھی، اور اگر وہ وقت آیا، شکنتلا دہشت زدہ نظر آنے لگی تھی۔ خدا کی قسم، اگر وہ وقت آیا تو کرشن راؤ کو اس کے پورے منصوبے کے ساتھ اس مندر میں دفن کر دوں گا۔ آنے والا دن کامران کے لیے ایک نئی تبدیلی لے کر آیا۔ نرسنگا اس پر بہت زیادہ مہربان نظر آ رہا تھا۔ نرسنگا نے ایک نئے انداز سے اس کی جنگی تربیت شروع کر دی تھی۔ تقریباً 3 ماہ بعد کامران اپنے بازوؤں میں نئی طاقت محسوس کر رہا تھا۔ شاہ سواری اور تیر اندازی کے مقابلوں میں وہ نرسنگا کے تمام ماہرین کو شکست دے چکا تھا۔ بس اب شمشیر زنی کا مقابلہ باقی تھا۔ ایک دن نرسنگا نے اپنے محافظ خاص شاپارا کو طلب کیا اور دیگر پہرے داروں کے سامنے کامران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شاپار، میں چاہتا ہوں کہ تو ٹھاکر کی تلوار توڑ دے، مگر خیال رکھنا کہ اس کے جسم پر کوئی خراش نہ آئے۔ پھر نرسنگا شجاع الدین کامران سے مخاطب ہو کر بولا، ٹھاکر، یہ میرا سب سے پرانا ساتھی ہے کہ تو اس کی تلوار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ پھر کامران اور شاپارا میں مقابلہ شروع ہو گیا۔ لوہے سے لوہا ٹکرایا تو فضا میں چنگاریاں رقص کرنے لگیں اور ہر طرف موت کے ساز کی جھنکار سنائی دے رہی تھی۔ یہ مقابلہ بہت دیر جاری رہا۔ دونوں کے جسم پسینے سے شرابور تھے۔ اس دوران شاپار اور کامران کی کئی تلواریں ٹوٹیں۔ شرط یہ تھی کہ تلوار ٹوٹے بغیر کسی ایک فریق کے ہاتھ سے نکل جائے۔ آخر ایک طویل کشمکش کے بعد کامران شاپارا پر غالب آ گیا۔ شاپارا کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی۔ ایک دائرے میں کھڑے ہوئے محافظوں کے منہ سے ہلکی ہلکی چیخیں نکل گئیں۔ وہ لوگ اپنے ساتھی کی شکست پر بہت اداس نظر آ رہے تھے، مگر نرسنگا اور امر پالی کے چہروں پر خوشی کا گہرا رنگ تھا۔ شاباش ٹھاکر، تو نے نرسنگا کی شاگردی کا حق ادا کر دیا، سردار نے چیخ کر کہا۔ اور شاپارا، تجھ پر بھی آفرین ہے کہ تو خوب لڑا۔ دونوں میں سے نہ کوئی ہارا نہ کوئی جیتا کہ تم دونوں نرسنگا کے بازو ہو۔ اس کے بعد نرسنگا نے تلوار طلب کی اور کامران کی طرف بڑھا دی۔ ٹھاکر، تیرا آخری مقابلہ مجھ سے ہوگا۔ کامران چند لمحوں تک حیرت سے دیکھتا رہا، پھر اس نے جھک کر اپنی تلوار نرسنگا کے قدموں پر رکھ دی۔ سردار، مجھے بار بار مت آزما۔ کامران جذباتی ہو گیا تھا۔ تو میرا استاد ہے، میں تجھ سے مقابلے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نرسنگا نے اپنے دونوں ہاتھ کامران کے شانوں پر رکھ دیے۔ ٹھاکر، دنیا میں کوئی شخص اس طرح اپنا ہنر دوسروں کو نہیں سکھاتا، مگر دیوی گواہ ہے کہ میں نے تجھے اپنا سب کچھ دے دیا۔ میں تیرا شکر گزار ہوں نرسنگا۔ کامران کے لہجے سے شدید جذباتی کیفیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ کل چاند کی آخری رات ہے۔ نرسنگا خلاف توقع ایک عجیب بات کہہ رہا تھا۔ اس اندھیرے سے فائدہ اٹھا اور اپنے دشمنوں سے بھرپور انتقام لے لے۔ کامران کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب تیرے ہاتھوں میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ قائم خان کا سر آسانی سے اپنے قدموں میں جھکا سکتا ہے۔ نرسنگا نے کامران کی حیرت دور کرتے ہوئے کہا، اگر قائم خان کے آدمیوں نے تیرا راستہ روکا تو میرے بھیڑیے قریب ہی موجود ہوں گے۔ وہ اسے اس طرح پھاڑ ڈالیں گے کہ پہچانا نہیں جائے گا۔ پھر جب ایک سرشاری کے عالم میں کامران بڑے مندر پہنچا اور اس نے کرشن راؤ کو نرسنگا کے فیصلے سے آگاہ کیا تو بوڑھا ٹھاکر غصے سے پاگل ہو گیا۔ نرسنگا کون ہوتا ہے تجھے اجازت دینے والا؟ کرشن راؤ کے منہ سے کف اڑ رہا تھا۔
تو میرے حکم کا پابند ہے، اور میرا تازہ حکم یہ ہے، میرا نیا حکم یہ ہے کہ جب تک تیرے ہاتھ کم سے کم 7 انسانوں کے قتل سے رنگین نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک تو مندر سے باہر نہیں جا سکتا۔ شجاع الدین کامران حیرت سے کرشن راؤ کا منہ دیکھنے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے ٹھاکر؟ کامران کے ہونٹوں سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ میں اور بے گناہ انسانوں کا قتل کروں؟ یہ کیسا مطالبہ ہے ٹھاکر؟ نرسنگا نے تجھ سے کہا تھا کہ تو اس کے کاروبار میں شریک ہو جا، مگر تو نے انکار کر دیا، تو اس کے کاروبار میں شریک نہیں ہوا۔ یہ ایک بڑی بغاوت ہے جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ کرشن راؤ غضبناک لہجے میں بول رہا تھا۔ میں نے نرسنگا سے کہہ دیا تھا کہ میں اس کی ظالمانہ تجارت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ شجاع الدین کامران بھی کرشن راؤ سے سخت لہجے میں بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے مصلحت سے کام لیا اور اپنی آواز کو زیادہ بلند نہیں ہونے دیا۔ نرسنگا نے دوسری بار مجھے اپنے غیر انسانی کاروبار میں شریک ہونے کی دعوت نہیں دی۔ اس نے میرا مطالبہ تسلیم کر لیا ہے۔ نرسنگا کون ہوتا ہے تیرا مطالبہ تسلیم کرنے والا؟ کرشن راؤ کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ شجاع الدین کامران ایک بار پھر حیرت سے بوڑھے ٹھاکر کی طرف دیکھنے لگا۔ اور پھر ایک غلام کا مطالبہ ہی کیا؟ آخر کرشن راؤ کے سینے میں دبی ہوئی نفرتیں اس کی زبان تک آ گئیں۔ غلام؟ کامران نے پوری طاقت سے چیختے ہوئے کہا۔ میں اور تیرا غلام؟ کیا تو پاگل ہو گیا ہے ٹھاکر؟ میں نے کب تیری غلامی کی دستاویز پر دستخط کیے ہیں؟ کامران کا پورا وجود غصے کی آگ سے جل اٹھا تھا۔ میں تجھے ہمیشہ کے لیے خرید چکا ہوں، رائے نعیم الدین ذیشان کے غیرت مند بیٹے۔ شدت غضب سے، شدت تیش سے کرشن راؤ کانپنے لگا تھا۔ میں نے بہت پہلے تیری قیمت ادا کر دی ہے۔ اب میں تیرے جسم اور تیری خواہشات پر پورا اختیار رکھتا ہوں۔ مجھے حق ہے کہ تجھے جس طرح چاہوں استعمال کروں۔ بوڑھا ٹھاکر آپے سے باہر ہو گیا تھا اور شجاع الدین کامران جیسے سرکش نوجوان سے ایک آقا کے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اپنی آواز نیچی رکھ ٹھاکر۔ کامران کی آنکھوں میں خون اترنے لگا تھا۔ میں اپنے اندر ایسی غیر انسانی آواز کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور تو ایک بار اپنے الفاظ پر بھی ٹھنڈے دل سے غور کر لے۔ میرے اور تیرے درمیان برابری کا رشتہ ہے۔ اگر آئندہ تو نے میری غلامی اور اپنی آقائیت کا حوالہ دیا تو پھر حالات اس حد تک بگڑ جائیں گے کہ پھر کبھی ان کی اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ میں کل ہر صورت میں قائم خان راجپوت اور قاضی عماد الدین سے ملنے جاؤں گا۔ میرے بڑھتے ہوئے قدموں کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ یہ کہہ کر شجاع الدین کامران اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔